حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والسولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك بالوالدين إحسانا صلوات على محمد وعلى آپ ذرا سے انتظام سے جائے کہ ایک سورہ حمد و تین و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے الیاس حسین ابن شبیر حسین کی روح سے سلام سلام عزیزان محترم، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ دیر درمیان خیال نہیں ہوں گا. دو آیت جس کا ترجمہ اور ایک قول اور سورہ بقرہ کے ایک جملے کی تفسیر اور اپنے مسائل اور اپنی خدمت کروں. کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ قرآن سے ہٹوں نہیں، چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے معاشرے میں کہ بتایا جائے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. اور اگر کوئی روایت سے پیش کرتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی طاقت پیدا نہیں ہو سکی جو یہ کہہ دے کہ قرآن کی آیت نے جو بیان کیا اس میں کہیں سے بھی کوئی نقص پایا جاتا ہے. تو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کا صرف ترجمہ اور اسی میں جو نکات نکلیں گے تفسیر سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا. مقدمے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو عبادت کسی کی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ فقط میری ہوگی. اور اس کے فوراً بعد جو جملہ استعمال کیا وہ بالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ تم نیکی کرو. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس آیت میں جو جملہ بیان کیا ہے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہلا یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی سوائے میرے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی کو میرا شریک قرار نہیں دے سکتے. اگر تم نے میرا کسی کو شریک قرار دیا تو بہرحال تم نے گناہ کبیرہ انجام دیا، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. عزیزان محترم، یعنی اگر کوئی انسان خدا کا کسی کو شریک قرار دے تو اسلام سے خارج ہوگا، وہ گناہ کبیرہ انجام دے رہا ہے. پروردگار عالم نے فوراً بات کہا، وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ تم نیکی کرو. یعنی اگر دونوں جملوں سے اگر سمجھنا چاہے عزیزوں تو ایسا سمجھا جائے گا کہ اگر تم نے خدا کا کسی کو شریک قرار دیا لہذا تم نے گناہ کبیرہ انجام دے دیا. اگر تم نے اپنے والدین کو ستایا، اگر تم نے اپنے والدین کو تڑپایا تو ایسا ہی ہے جیسے تم خدا کا کسی کو شریک قرار دے رہے ہو. سلام علیہ محمد علیہ. دوسرا جملہ اس آیت میں عزیزان محترم جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. پروردگار عالم نے کیا کہا قرآن میں؟ کہا دیکھو اگر دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں اگر بڑھاپے کی طرف پہنچ جائے یا دونوں میں کوئی ایک پہنچ جائے فلا تقل لهما اف، تم اس سے اف تک نہ کہنا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک پروردگار تم نے شرط لگائی ہے اس آیت میں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی طرف پہنچ جائے تو اس سے اف تک نہ کہا جائے. یعنی اگر جوان ہو تو اف کہہ سکتا ہے. تفسیر میں دیکھیں عزیزان محترم، یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جب باپ جوان ہوگا، ماں جوان ہوگی، اگر تم اس کے سامنے اف کہو گے وہ اپنی دفاع خود کرے گا، وہ اپنی دفاع خود کرے گا. لیکن جب بوڑھے ہو جائے تو تم انہیں نہیں سمجھنا اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جیسے چاہو انہیں ستا لو، جیسے چاہو انہیں دھمکا لو، جیسے چاہو جو چاہے بول لو. یاد رکھو جب تک یہ جان تھے اپنی دفاع خود کر رہے تھے، لیکن جب یہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی پشت پناہی خدا کر رہا ہے، ان کی پشت پناہی خدا کر رہا ہے. اس کے بعد کا ایک جملہ ہے، اگر ماں باپ سے چاہتے ہو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرو. آگے کا جملہ قرآن کی آیت پڑھا عزیزان محترم، آیت نہیں ہے، قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کے قریب اگر جا رہے ہو تو جناح اپنے شانوں کو جھکا دو. یہ جناح کا لفظ تفسیر میں دیکھیے آ کر کے، جناح کا لفظ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ جناح پرندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ان کے پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اندازہ لگایا یعنی جب پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پر سے اڑتا ہے، پرندہ اڑتا ہے تو اپنے پر سے اڑتا ہے. خدا نے کہا دیکھو تم اسٹیٹس والے ہو گئے ہو، دیکھو تم مولانا بن گئے ہو، دیکھو
والدین کی نظر میں فقط تم اولاد ہو۔ عزیزان محترم، ایک بات کی مجلس ہے، میں نے کہا ہے کہ فقط قرآن سے آپ کی خدمت میں اس مجلس کو پڑھوں گا۔ ایک قول ہے، قول کیا ہے؟ قول کہتا ہے کہ باپ کے اندر تو سمجھیے باپ کی مجلس ہے۔ باپ شجر، وہ شجر ہے کہ جو سایہ دار ہوتا ہے، یعنی باپ شجر سایہ دار کی طرح ہے، یعنی جو بچہ اپنے باپ کے قریب چلا جائے وہ سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب میں نے اس قول پہ نگاہ کی تو میں نے کہا کہ باپ شجر سایہ دار کی طرح ہے۔ اس کا مطلب کہ شجر سایہ دار ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگ گاؤں میں آپ بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے درختوں کو دیکھیے کیا ہوتا ہے، سایہ ہے، مسافر آتا ہے اس کے نیچے بیٹھتا ہے، سکون پاتا ہے، چلا جاتا ہے، سکون پاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یعنی درخت کا جو سایہ دار ہے، اس کا کمال یہ ہے، اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی فائدہ دیتی ہیں، اس کی لکڑیاں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، دلیل دے رہا ہوں، سنیے، یعنی ایک درخت جو سایہ دار ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن ایک کمی ہے، جو کہا گیا کہ باپ وہ شجر سایہ دار ہے، لیکن اس کے اندر جو شجر ہے اس کے اندر ایک کمی ہے، اور اس شجر سے باپ کا مرتبہ بلند ہے۔ کیسے بلند ہے؟ دلیل دیتا ہوں۔ شجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں، اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، شجر آپ کو آکسیجن بھی دے گا، سایہ بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، آپ میری تعریف کریں گے، آپ رہتے ہیں یہاں پر، آپ کو معلوم ہے شجر کا طریقہ کیا ہے، جو بھی جائے شجر کے نیچے بیٹھے وہ سکون بھی دے گا، چین بھی دے گا، سایہ بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ لیکن شجر کے نیچے دیکھیں کمی کیا وہ پیش کر رہا ہوں، شجر کے نیچے ایک چھوٹا درخت لگا دیجیے، ایک چھوٹا درخت لگا دیجیے، سب کچھ ہوگا۔ تو جو چاہتا عزیز ہو، شجر سایہ بھی دے رہا ہے، آکسیجن بھی دے رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو چھوٹا شجر اس کے نیچے لگایا سب کچھ دے گا، لیکن کبھی شجر کو اپنے سے بلند نہیں دیکھے گا۔ تو جو چاہتا عزیز ہو، کبھی اس درخت کو اپنے سے بلند نہیں دیکھنا چاہے گا۔ آپ دیکھ لیجیے، سائے میں لگائیے سب کچھ ہوگا، سائے میں درخت چھوٹا ہے بڑا ہوگا، لیکن جس کے سائے میں ہے جس کے سائے میں ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم سے بلند ہو۔ لیکن عزیزان محترم، میرے کروڑوں سلام ہو باپ کی ذات پر کہ خدا نے فقط باپ کے دل میں، باپ کے سینے میں وہ جگر دیا ہے۔ باپ ہمیشہ چاہتا ہے کہ بیٹا ہم سے آگے نکل رہا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو فخر کس پہ ہوتا ہے؟ دوست پہ ہوتا ہے، اپنے بہرحال دعا کے حوالے سے دوست پہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دوست کے ساتھ پڑھا ہے، ہاسٹل میں رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، لیکن ایک جگہ وہ آئے گی جہاں دوست کے دل میں بھی حسد پیدا ہو جائے گا۔ کوئی بھی ذات ہو عزیزان محترم، چاہے دنیا کا کوئی بھی ہو، اس کے اندر بھی ایک موقع آئے گا، لیکن باپ وہ ذات ہے، لڑکے کی ترقی کو دیکھتا رہے گا، اس کا دل خوشحال ہوتا رہے گا۔ عزیزو، تو انسان بات کی اہمیت کو کیا سمجھے، بات کی عظمت سنیں گے، قرآن میں آئیے، قرآن میں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ پر موجود ہے، انا یذبحوا بقرۃ، سورہ بقرہ میں یہ ہے جناب موسیٰ اور جناب بنی اسرائیل کا جو واقعہ، لیکن اس سے پہلے دیکھیے، ایک بیٹا ہے
جس کے پاس رقم آ گئی، دولت آ گئی، ثروت آ گئی۔ اب دنیا میں دیکھیے کہ مزاج کیا ہوتا ہے، مزاج کیا ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں رقم آ گئی، اب اس کے اندر ایک غرور آیا، ایک گھمنڈ آیا۔ بیٹے کے اندر ہے عزیزو، دیکھیں کسی پہ طنز نہیں ہے، جو حالت حاضرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن بات کیا ہے اس کو اندازہ لگائیے۔ مال آیا بیٹے کے ہاتھ میں، دولت آئی بیٹے کے ہاتھ میں، ثروت آئی بیٹے کے ہاتھ میں، اب کیا ہوا؟ اب اسے غرور ہے، اسے گھمنڈ ہے، یہ جو میں نے سلطنت بنائی یہ اپنی محنت سے بنائی، یہ میں نے گھر بنایا اپنی محنت سے بنایا، یہ میں نے کاروبار کیا اپنی محنت سے کیا، یہ غرور ہے۔ لیکن اے نادان تمہیں پتا ہے، ارے جو تمہارے رزق میں برکت ہے وہ بھی کسی کی دعا کی حاصل ہے۔ اگر باپ دعا نہ کرتا تم سب کچھ کر لیتے، لیکن اس مقام پر نہ پہنچ پاتے۔ یہ کیا کم ہے؟ باپ کے لیے لوگ کہتے ہیں کیا یہ کم ہے؟ آج میں کہوں میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، آج میں کہوں میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا، یا آپ کہیں آپ کے باپ نے کیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا، سنیں گے یہ کیا کم ہے آپ کے لیے کہ آپ کے باپ نے آپ کو ذبائح حسین بنا دیا؟ یہ کیا کم ہے؟ آپ نے آپ کو ذبائح حسین بنا دیا، کیا فرشتہ تک آ گئے؟ کون سی ظالم محترم۔ لیکن دیکھیں قرآن کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ایک لڑکا ہے جس نے ترقی کی مال و اسباب کے ذریعے سے، لیکن اس نے دیکھا کہ میرا باپ فقر و فاقہ والی زندگی گزار رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر ہمارے پاس اگر آ گیا چھوڑو ماں باپ سے کیا لینا دینا، انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن عزیزان محترم اس کے ذہن میں آیا کہ چلو کیوں نہیں اپنے باپ کے پاس چلتے۔ اب آپ بتائیے کہ جو لڑکا جس کے پاس مال دولت گاڑی گھوڑا سب ہو اور باپ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا؟ ہمارے جیسا ہوتا کہتا پیسے کی ضرورت ہے پیسہ لے لیجیے، آئیے کیوں ایسا زندگی گزار رہے ہیں، آئیے میرے ساتھ کام کریے۔ لیکن عزیزان محترم قرآن کا عجیب لہجہ ہے۔ اس لڑکے نے کیا کہا؟ لڑکے نے کہا بابا آپ یہاں سوئے رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے بابا میرا اتنا بڑا بزنس ہے، میں نا تجربہ ہوں، مجھے تجربہ نہیں ہے کہ کیسے بزنس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ بابا آپ یہاں وقت گزار رہے ہیں، کہیں بہتر ہوتا کہ آپ میری شاپ پہ آ جاتے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیز کو، آپ میری شاپ پہ آتے بیٹھتے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب باپ بیٹے کے ساتھ اس کی دکان پہ بیٹھے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، باپ کی منزلت کو سمجھے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، لوگ دنیا کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں لیکن باپ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ قرآن نے کہا باپ کو پہچانو کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ دنیا کی ہر طاقت ہر مشکل تمہیں گھیر لے گی، لیکن باپ کی دعا ہے کہ تمہیں مشکلوں سے نجات دلا دے گی، دنیا میں نجات دلا دے گی۔ اب یہ جملہ عزیزان محترم، اب باپ آیا دکان پہ، اس کی شاپ بزرگ ہے، مارکیٹ چل رہی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا بوڑھا باپ ہے، اس کے دکان پر سو گیا۔ اس میں جو جملہ لکھا ہے صدری کوٹ جو بھی تھا اس سے لپیٹا اور سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ ابھی باپ سو ہی رہا تھا کہ اس کی دکان پر ایک کسٹمر ایک گراہک آیا۔ آنے کے بعد اس سے بات کی کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مل جائے گا۔ کہا مجھے بہت زیادہ چاہیے، کہا تیری سوچ سے بھی زیادہ میری دکان میں وہ سامان موجود ہے، تیری سوچ سے بھی زیادہ وہ میری دکان میں موجود ہے۔ ڈیل ہو گئی۔ کہا مجھے اتنا پیسہ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اتنے پیسے ہیں، تمہیں اتنا پیسہ لینا ہے، 100-200 کلو کنٹل 2 کنٹل جو بھی معاملہ رہا، اس نے قید میں لگا۔ عزیزان محترم ڈیل کیا، کرنے کے بعد کہا لاؤ مجھے مار دو۔ اب یہ بیٹے کا جملہ سنیے، بیٹا کہتا ہے کہ مال آج نہیں کل ملے گا۔ اس نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جتنا چاہے مال لے لو،
لیکن اب یہ کہہ رہے ہو کہ کر لینا. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مال اسٹور روم میں رکھا ہے. کہا اس لیے رہا ہوں کہ مال اسٹور روم میں رکھا ہے. کہا کیا ہوا؟ اسٹور روم سے نکال کر کے لاؤ. کہا اسٹور روم کے اندر تالا بند ہے. توجہ، اسٹور روم کے اندر تالا بند ہے. کہا تالا کھول کے لاؤ. بیٹا کہتا ہے کہ میں تالے کو نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ اس کی چابی میرے باپ کے جیب میں ہے جو سو رہا ہے، جو سو رہا ہے. توجہ چاہتا عزیزان محترم. اب جب اس نے بہت زیادہ اصرار ہوا مال لینے کا، اس نے کہا اگر مال نہیں دے سکتے ہو یہ ڈیل نہیں ہوگی. کہا نہیں چاہیے، جاؤ، میں تم سے معاملہ نہیں کرتا، میں تجھ سے ڈیل نہیں کرتا، لے جاؤ، مجھے نہیں ضرورت ہے. اس نے پیسہ واپس دیا اسے، وہ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد قرآن سورہ بقرہ ہے عزیزان محترم جو پیش کر رہا ہوں، قرآن کے یہ واقعے ہیں. اب جب باپ بیدار ہوا، کہا بیٹا جب تک میں سویا کیا کوئی کسٹمر، کوئی گراہک آیا، کوئی ڈیل ہوئی؟ بیٹا کہہ رہا ہے دیکھیے ہمارے جیسا بیٹا ہوتا کہتا آپ ہی کی وجہ سے تو میرا نقصان ہو گیا. یہی ہوتا نا کہ جانے محترم، ہمارے جیسا بیٹا ہوتا تو یہی کہتا کہ آپ ہی کی وجہ سے تو میرا نقصان ہو گیا. لیکن قرآن نے کیا عجیب جملہ کہا عزیزان محترم. بیٹے سے باپ پوچھ رہا ہے بتاؤ کوئی ڈیل ہوئی، کوئی آیا؟ بیٹے نے کہا بابا بس ایسے ہی آیا تھا، تھوڑا بہت معاملہ ہو رہا تھا لیکن. کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہا وہ معاملہ بیٹھ نہیں رہا تھا اس لیے نہیں کر پائے معاملہ. یعنی باپ بار بار اصرار کر رہا ہے بیٹا بتاؤ آخر واقعہ کیا ہوا جب میں سو رہا تھا. لیکن بیٹا ہے کہ باتوں کو ڈال رہا ہے. بابا ایسا نہ ہو کہ باپ کے دل میں کہیں کوئی بات لگ جائے. بیٹا ڈال رہا ہے عزیزان محترم. بہت اصرار کرنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا آپ سو رہے تھے، آپ سو رہے تھے، ایک ڈیل ہوئی، وہ آیا مال مانگ رہا تھا. باپ نے کہا مجھے جگا لیا ہوتا. بیٹے کا جواب سنیں گے. باپ نے کہا مجھے جگا لیا ہوتا. بیٹے نے کہا بابا میری تربیت نے یہ اجازت نہیں دی کہ آپ سو رہے ہو میں اٹھاؤں آپ کو. میری تربیت نے آپ کو مجھ کو اجازت نہیں دی کہ میں آپ کو اٹھاؤں. عزیزان محترم بہرحال تو باپ ہوتا ہے. ارے باپ نے کہا غلط کیا بیٹا، اٹھا لینا چاہیے تھا، تمہارا اتنا نقصان ہو گیا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سنو تم نے اتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے، میرے پاس ایک گائے ہے. سورہ بقرہ تو بقرہ مانے ہیں وہ گائے کے ہی مانے ہیں. قرآن کی تفسیر دیکھیں عزیزان محترم کیا کہتا ہے. باپ کہتا ہے میرے پاس ایک گائے ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں. باپ کی دعا کا اثر دیکھیے عزیزو. میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں. گائے کو بیٹے کے حوالے کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. پروردگارا میری نیند کی وجہ سے جو میرے بیٹے کا نقصان ہوا ہے، اے پروردگار اس سے کئی گنا بڑھا کر کے میرے بیٹے کو عطا کر دے. آپ نے دعا دیا ہے عزیزان محترم، ایک گائے دیا. زمانہ گزرنے لگا، بیٹے کے پاس گائے ہے عزیزو. لیکن یہاں پر رک کر کے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، چاہے جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی دولت ہو، لاکھوں کی سمپتی ہو تمہارے پاس، لیکن باپ نے تمہیں 50 روپیہ دیا ہے، ان لاکھوں روپے سے بہتر یہ 50 کی برکت ہے. عزیزان محترم ایسا اس کو دے دیا. اب آئیے قرآن نے کیا کہا جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل. واقعہ پورا تفصیل ہے، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا عزیزو. نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ باپ کا معیار کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے. بنی اسرائیل کے 2 چچا زاد بھائی ہیں جن کی ایک پھوپھی زاد بہن ہے. دونوں بھائیوں نے رشتہ بھیجا شادی کے لیے. ادھر سے جواب کیا آیا،
اگر لڑکا دیندار ہوگا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا عزیزان محترم، یعنی اگر آپ کہیں پر بھی کوئی رشتہ اگر کر رہے ہیں کچھ نہ دیکھیں، لیکن ہمارے یہاں بالکل معیار الگ ہے۔ اگر کہیں شادی لگتی ہے کچھ کیا جاتا ہے، دیکھا جائے تو کتنی پراپرٹی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، لیکن جہاں پر یہ دیکھا گیا وہ گھر بہت دن تک نہیں چلا، لیکن جہاں پر دین دیکھا گیا، اسلام دیکھا گیا، عزیزان محترم۔ اب بہرحال رشتے کی بات کی، کچھ دن کے بعد ایک سے شادی ہو گئی، 2 بھائی تھے۔ کچھ وقت گزرا، اس کے بعد دوسرے بھائی جس سے شادی نہیں ہوئی اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی ان سے ہو گئی ہے۔ باپ کی دعا پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم، نتیجے میں محسوس ہوئیے گا۔ اب یہ اس کے گھر کے قریب پہنچا، شب کا سناٹا، تب بات کیا، وہ اس کا بھائی باہر آیا، میں نے سنا ہے کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لیا۔ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا انہوں نے دین کی شرط لگائی تھی، جس کا دین زیادہ بہتر ہوگا اس سے کروں گا، لہذا میرا بہتر تھا، لہذا مجھ سے ہو گئی۔ اب یہاں پر میں نے کہا ہے عزیزان محترم، اب اس کے دل میں ایک تھوڑا سا حسد پیدا ہوا، اس نے کیا کیا؟ وہیں پر بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد رات کے سناٹے میں اپنے گھر چلا گیا، جا کے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو جو قاتل ہے جس نے قتل کیا وہی بنی اسرائیل کے قریب آنے کے بعد کہتا ہے میرے بھائی کا کس نے قتل کیا؟ چاہے قاتل کو میرے سامنے پیش کرو، چاہے اس کی دیت کو مجھے دو۔ اب یہ شور مچا رہا ہے کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے، کوئی میرے بھائی کے قاتل کو بتائے۔ بنی اسرائیل پریشان ہے، میں نے تو قتل ہی نہیں کیا، لیکن میں قاتل کہاں سے ڈھونڈ کر کے لے کے آؤں، میں اس کا دیا کیسے دوں؟ بنی اسرائیل پہنچے کہاں؟ جناب موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ یہ واقعہ ہے، اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیا کریں؟ کہا پروردگار عالم سے میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ اب ادھر جناب موسیٰ پروردگار عالم سے میرے گفتگو ہوئے، پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہا ان سے کہہ دو کہ ایک گائے خریدیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، دیکھیں باپ کی دعا کیسے خدا تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ کہا گائے خریدیں۔ جناب موسیٰ آنے کے بعد کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ تم لوگ ایک گائے خریدو۔ بنی اسرائیل بھی عجیب، جناب موسیٰ سے پوچھا، خدا سے پوچھئے وہ گائے کس کلر کی ہوگی، وہ گائے کس کلر کی ہوگی؟ پھر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کے ذریعے پیغام بھیجا، کہا دیکھو ان سے جا کے کہہ دو وہ گائے نہ پیلی ہو نہ سفید ہو، میانہ رنگ ہو۔ جناب موسیٰ نے آ کے بتا دیا۔ پھر انہوں نے جا کے پوچھا، موسیٰ جا کے پوچھو کہ آخر گائے کا قد کیسا ہونا چاہیے؟ پھر پروردگار عالم نے کہا جا کے کہہ دو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو۔ یعنی میانہ عزیزان محترم، بنی اسرائیل سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے، خدا ان کے گائے کی شرطوں کو بیان کرتا جا رہا تھا۔ اب جب گائے کا سب کچھ مشخص ہو گیا، اب یہ بازار میں نکلے، گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تلاش کرتے کرتے اسی لڑکے کے قریب آئے جس کے پاس وہ گائے تھی، اس میں ساری علامتیں۔ آگے کہتا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ گائے ہمیں بیچ دو، ہمیں دے دو۔ کیا جواب دیا بیٹے نے؟ کہا میں اسے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ گائے میرے باپ نے مجھے گفٹ کیا ہے، میرے باپ نے مجھے دیا ہے۔ کہا جناب موسیٰ کا مسئلہ ہے، توجہ چاہتے جناب موسیٰ کا مسئلہ ہے۔ کہا میں ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جناب وہ بچہ اپنی ماں کے قریب گیا، جانے کے بعد پوچھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ گائے ایسے لینے کی جائے، اس کی قیمت ہے۔ ماں نے کہا جا کے کہہ دو 200 دینار۔ وہ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا اس گائے کو لینا ہے تو لے لو، 200 دینار دے کر کے لے لو۔ ان لوگوں نے کہا اس گائے کی قیمت 200 دینار، 5 دینار کی گائے ہے۔ لڑکے نے کہا لینا ہے لیجیے، نہ لینا ہو چلے جائیے۔ بنی اسرائیل واپس ہو گئے۔ پھر جناب موسیٰ سے پوچھا
کہا دیکھو اگر قاتل کو پکڑنا ہے تو اس گائے کی ضرورت ہے. پھر واپس آئے. اب جو ہے کہا 200 دینار کہہ رہے تھے 200 دینار لے لو. اب کہا مجھے دے دو. کہا جو 200 دینار کہا تھا میں نے وہ اس وقت کی قیمت تھی. وہ اس وقت کی قیمت تھی. میں پھر ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر ماں کے قریب گیا. ماں نے کہا جا کے کہہ دو 400 دینار. اب یہ آیا آنے کے بعد کہتا ہے 400 دینار میں گئے. اب بتائیے جو 200 دینار میں لے گئے 400 مسئلہ آیا. پھر واپس ہوئے. جا کے موسیٰ سے کہا کہ اب تو وہ 400 کی دے رہا ہے. جناب موسیٰ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ قاتل کو پکڑو تو گائے لینا ضروری ہے. اب چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو لیکن میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا زیادہ. اب یہ آئے قیمت بڑھتی رہی. آخر میں جب یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا یہ گائے تو مجھے دے دو چاہے جو قیمت بولوں میں دوں گا. باپ کی دعا ہے عزیزان محترم اندازہ لگائیے گا. جو قیمت تم بولو گے وہ قیمت میں دوں گا. کیا کہا دیکھو اس گائے کو لے کر کے جاؤ اس کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد جو اس کی کھال نکلے توجہ چاہتا ہے عزیزو جو اس کی کھال نکلے اس کھال کے اندر ہیرو جواہرات رکھ کر کے جتنا بھرے اتنی اس گائے کی قیمت ہوگی. وہ لوگ راضی ہو گئے. لے کر کے گئے گائے کو ذبح کیا. وہ کھال کو نکالا اس کے اندر ہیرو جواہرات کو بھرا. بھرنے کے بعد دیا. اندازہ لگایا عزیزان محترم کہ باپ کی دعا کیا ہوتی ہے. باپ نے ایک گائے دیا تھا اور یہی تو کہا تھا اے میرے لال جتنا تیرا نقصان ہوا ہے پروردگار اس سے تجھے زیادہ دے دو. نقصان کتنے کا ہوا تھا لیکن پروردگار عالم نے اتنا عطا کر دیا. اتنا عطا کر دیا. عزیزان محترم اب تو یہ مسئلہ ختم ہوا. اب اس کے بعد جناب موسیٰ نے کہا پروردگار اگر یہی مسئلہ تھا تو مجھے حکم دے دیتا یا تو اشارہ کر دیتا. اتنی یہ طریقہ جو اپنایا یہ بہت لمبا تھا. آواز قدرت آئی. موسیٰ تمہیں نہیں پتا ہے ایک باپ نے بیٹے کے حق میں دعا کیا تھا. اس کی دعا کو پے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ سارا راستہ پیش کیا تمہارے سامنے. عزیزان محترم اب گائے کا ذبح ہو گئی. ہونے کے بعد اس کے گوشت کو لیا. لینے کے بعد اس مقتول کے سر پہ مارا. مقتول زندہ ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزو مقتول زندہ ہو گیا. کہا پتا تیرا قاتل کون ہے. جب مقتول اٹھا تو کہا بھائی میرا چچا زاد بھائی قاتل ہے جو ابھی تک شور مچا رہا ہے کہ قاتل لا کر کے دو یا دیا لا کر کے دو. عزیزان محترم یہاں پہ میں رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیے دیکھیں قرآن ہے عزیزو یہ اپنی طرف سے نہیں ہے. اس گوشت کے لطرے میں آخر یہ کیفیت آئی کہاں سے. یعنی ایک گوشت سے مار دیا جائے مردہ زندہ ہو جائے. مگر ایک گوشت کے اگر اسے مار دیا جائے مردہ زندہ ہو جائے. آواز آئی تمہیں نادان پتا نہیں وہ گوشت تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرضی پروردگار شامل تھی. مرضی پروردگار شامل تھی. ارے نادان آخر تم کیسے ہو. اگر گوشت کا لطفہ اگر مارا جائے اب مرضی خدا اگر شامل ہو وہ مردے کو زندہ کر دیتی ہے. ارے جب چمبلہ سے جب مردے کو ٹھوکر لگائی جائے پھر کیسے اعتراض کرتے ہو. سلام پڑھے محمد عزیزان محترم. اب باپ کی دعا ہے عزیزو. باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو. دنیا میں کیا ہوتا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں بے چین ہوتے ہیں کہاں کا رخ کرتے ہیں. چلو کسی مولانا کے پاس چلتے ہیں. مولانا صاحب تعویذ لکھ دیجیے گنڈا لکھ دیجیے یہ بتا دیجیے وہ بتا دیجیے یہ مشکل ہے میرے پاس میں اس چیز میں گرفتار ہوں. نادان تمہیں کسی مولانا کے پاس
گھنٹے اور تعویذ کے لیے نہیں جانا پڑے گا. اگر تم نے اپنے باپ کی عظمت کو پہچان لیا, گھر کے اندر جاؤ, باپ کے ہاتھوں کو بوسا لو, باپ سے کہو کہ وہ تیرے حق میں دعا کرے. آپ اگر دعا کرے گا. آج دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا سا آ گیا, کوئی چیز مل گئی, اب لوگ اپنے اوپر ہیں, میں بہت بڑا اسٹیٹس والا ہو گیا ہوں, اب کوئی بھی ہو, باپ بھی ہو, فرق نہیں پڑتا. لیکن عزیزان محترم, باپ کا احترام سنیں گے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, امام کے خدمت میں ایک صحابی جو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے. باپ کا احترام سنیے, چونکہ باپ کے حوالے سے نہیں, باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے. راستے میں آمدن میں سہون, یہ بیٹا اپنے باپ سے تھوڑا سا آگے نکل گیا, 2 سے 3 قدم. امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے کیا کہا بیٹے سے؟ کہا تیری 30 سال کی عمر تیری زندگی کی کم ہو گئی. 30 سال کی زندگی تیری عمر کی کم ہو گئی. بیٹے نے پوچھا وہ کیسے؟ تو باپ کے 3 قدم آگے گیا تھا, خدا نے تیری 30 سال کی زندگی کو کم کر دیا. اندازہ لگائیں کہ جو خدا اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ تم اپنے باپ کے آگے چلو, وہ خدا ایسے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ تم اپنے باپ کو چھوڑ دو, اپنے باپ سے لڑو, اپنے باپ کو ڈانٹو, اپنے باپ کو مارو. نہیں ہو سکتا عزیزان محترم. لیکن لوگ ہیں, دنیا ہے, دنیا کہتی ہے آج میرے پاس جو ہے وہ میری محنت سے ہے, میں نے محنت کیا, میں نے مشقت کیا. باپ کا کوئی رول نہیں. میں مولانا بنا اپنی محنت سے, میں ڈاکٹر بنا اپنی محنت سے, میں انجینئر بنا اپنی محنت سے, میں پروفیسر بنا اپنی محنت سے. باپ کا کیا رول ہے؟ ارے نادان, تمہیں کیا پتا ہے کہ باپ کی عظمت کیا ہے؟ اگر وہ باپ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج تم شریفوں کی طرف میں نہ بیٹھ پاتے. وہ تمہارا باپ تھا کہ جو تجھ کو شریفوں کے درمیان بیٹھنے کا حوصلہ دے دیا. اس نے تو باپ نے کیا کیا؟ آپ کو پہچانے. سلام علیکم. بس عزیزو, باپ کا اور یہ باپ کی مجلس ہے. میں واقف ہوں, میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے, یا یوں کہو کہ میں نے بچپن سے دیکھا ہے. اور اس مجلس میں ان کے 2 بیٹے موجود ہیں. میرا صرف ان سے سوال ہے, یہ بتائیے کہ جب آپ کا باپ دنیا سے گیا, سارے لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ لوگوں نے کفن دیا کہ نہیں دیا؟ لوگ قبر کی منزل تک رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھانا, رات کی شب تھی عزادارو, رات کی شب میں اٹھا, لیکن پڑوس سے عزیز اقربا رشتہ دار آئے اور آنے کے بعد جنازے کو اٹھایا اور قبر کی منزل تک لے کر کے چلے. یعنی بیٹے ہونے کا حق یہی ہے عزادارو کہ اگر بیٹے جوان ہو تو باپ بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھے گا. یقیناً بیٹے موجود تھے, باپ کا جنازہ اٹھا, لیکن آئیے ہم کربلا لے کے چلتے ہیں. عزادارو, باپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے. عزادارو, 2 جوان بیٹے موجود تھے, جنازہ اٹھا, لوگوں نے کہا دیا, قبر تک لے کر کے گئے.
शान और शौकत से उठे, लेकिन हाय सैयद सज्जाद सुने क्या हजारों 11 मुहर्रम को क्या हुआ। अरे जब 11 मुहर्रम को जब ये लूटा हुआ काफिला असीर करके हाथों में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां जब पहना करके कहां से गुजारा गया, जान लाशें थी, लाशों के करीब से गुजारा गया। सैयद सज्जाद ने क्या देखा, बाबा का जनाजा है, पल्ले का जनाजा है। अदाकारों उस असरा में जनाब ज़ैनब ने देखा कि सैयद सज्जाद का चेहरा मुतगय्यर हो रहा है। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए बेटा सैयद सज्जाद, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों मुतगय्यर हो रहा है। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए फूफी अम्मा, अरे जिसका जवान बेटा मौजूद हो, जिसका जवान बेटा मौजूद हो, उसके बाप का जनाजा बेगौर कफन। हज़रत अल्लाह खुदा को कोई गम न दे, सिवाय मदीने करबला की। अज़ादारों इंतकाल से 2 दिन पहले जब मरहूम गिरे हैं, मैं देखने गया, मैं उनकी कैफियत को देखा। सुने अज़ादारों, मैं बयान करता हूँ कि करबला में क्या हुआ, यहाँ देखिए। जब मैं गया, जब बाप घर में पहुंचा है, जब घर में पहुंचा, सबसे पहले पता है किसे दिया, ए बेटी तुम आओ, बेटी देखो मुझे यहाँ तकलीफ है, बेटी मुझे यहाँ मालिश कर दो। मैंने आंखों से देखा एक बेटी है जो बाप की दीवारदारी में लगी है। बाबा यहाँ तकलीफ है, मैं दबा देती हूँ। बाबा यहाँ मुश्किल है, मैं आपकी दीवारदारी करती हूँ। सुनेगी आज़ादारों, ये दुनिया की बहन थी, आइए ये दुनिया की बेटी थी, आइए करबला में चलते हैं। अरे जब हुसैन तेरे खैमा पे गए, तेरे खैमा पे गए, रियासत होने के लिए बेटी तड़प की आई। ए बाबा, ए बाबा, मुझे कहाँ छोड़ जा रहे हैं। इमाम हुसैन जनाबे सकीना से रुखसत हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है अज़ादारों, बहुत मुश्किल होता है। मैंने कैफियत तो देखा है मरहूम की, मैंने देखा वो बेटी के सामने तड़प रहे थे, वो बेटी के सामने तड़प रहे थे। जैसे जैसे बाप तड़प रहा था, वैसे वैसे उसकी बेटी तड़प रही थी। अज़ादारों, अरे ये कैसे मुमकिन है। लेकिन करबला में हुसैन की बेकसी को देखिए। हुसैन जब मेरे खैमा से रुखसत हुए ना, जनाब सकीना ने कहा, जनाब सकीना कहते बाबा, बाबा जा रहे हो बाबा, बाबा ये बता दो, बाबा ये एक मेरी तमन्ना है, उस तमन्ना को पूरा कर दो। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन ने कहा, बेटी वो तमन्ना क्या है तुम्हारी। जनाब सकीना ने कहा, बाबा एक तो तमन्ना है, पहली तमन्ना तो ये है कि आप खाके करबला में लेट जाए, आप खाके करबला में लेट जाए, मैं आपके सीने पे सो जाऊं। बाप बेटी की मोहब्बत सुन लिया अज़ादारों। इमाम हुसैन करबला की खाक पर लेट गए, करबला की खाक पर लेट गए। जनाब सकीना इमाम हुसैन के सीने पे आई। हाँ अज़ादारों, जनाब इमाम हुसैन ने सकीने को सीने से लगाया और कहने ये जब बेटी सकीना देखो, आज से तुम नींद का अंदाज बदल लेना, तुम आज से अपनी माँ के पास रहोगी, मेरे पास मेरा भैया रहेगा। उसके बाद इमाम हुसैन कहते हैं, ए बेटी देखो, जब मैं तुम शहीद हो जाऊं, उसके बाद तुम यतीम हो जाओगी, उसके बाद तुम यतीम हो जाओगी। यतीम अज़ादारों किसे कहते हैं सुन लीजिए। एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा, बाबा ये बताइए कि जब आप शहीद होंगे मैं यतीम हो जाऊंगी। आखिर यतीमी कहते किसे है, आखिर यतीमी कहते किसे है। यानी दस्तूर दुनिया है अज़ादारों, अगर कोई बच्चा यतीम हो उसे सीने से लगाया जाता है, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त फेरी जाती है। लेकिन हुसैन ने
ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، حسین جوہر کے حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ حسین جو مقتل میں ہے، جس نے 18 سال کے کڑے جوان کی لاشیں اٹھائی ہے، اندازہ لگائیے وہ حسین جس نے اپنی آغوش میں علی اصغر کا جنازہ اٹھایا ہے، اندازہ لگائیے وہ حسین جس نے اپنے 25 برس بھائی کے غم کو برداشت کیا ہے، وہ حسین جب تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پٹی، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، ارے زہر کا لان زین پہ سوال نہ سکا، زین سے زمین پہ آیا، سنے گی اللہ تعالیٰ، ارے جب آخری لمحہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو یاد کرے نہ کرے، لیکن بات ضرور یاد آتی ہے، حسین جب زین سے زمین پہ اما شہزادی نے نشید سے آواز دی، مقتل میں آئی، اے میرے لال، میں نے چکیا پیس کے پاس آغوش کو پھیلائی، حسین آغوش میں آئے، آزادارو آغوش میں آئے، آزادارو ایک مرتبہ شبر بڑھا چاہتا ہے قتل کرنا آزادارو، لیکن عزیزو جب امام حسین گرے ہیں کوئی جلدی سے قریب نہیں جاتا، ایک ظالم ہے وہ امام حسین کے قریب گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے، کچھ تو ایسے تھے جو کہہ رہے تھے حسین مار دیے گئے، کچھ کہہ رہے تھے حسین زندہ ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ حسین کے قریب جائے۔ اجر کمل اللہ ہم زدارو ایک مرتبہ شبر پڑھا اور پڑھنے کے بعد حسین کے قریب گیا اور جانے کے بعد کیا کہتا سنیں گے، جا کے کہتا ہے، اے اشقیا، ارے تم کیا کھڑے دیکھ رہے ہو، ارے حسین مار دیے گئے، خیمے پہ حملہ کرو، خیمے پہ آگ لگاؤ، آزادارو، ارے یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ حسین کو دیا ہوگا، ابھی حسین زندہ ہے، تم زندگی میں خیمے کی بات کرتے ہو، میں کہوں گا آئے گا، ارے آپ کو یہ برداشت نہ ہوا کہ زندگی میں کوئی خیمے کی طرف جائے، میرا کروڑوں سلام ہو علی کی ذات پر، علی موجود ہے، شہزادی کو دماد اس مجلس کا سوال بارے اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ میری اس عبادت کو قبول فرما، بارے اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جس مرحوم کے لیے سارے ثواب رکھا گیا ہے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، بارے اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جانے والا زائر حسین تھا، اس نے دنیا میں تیری تربت کی زیارت کی تھی، اے پروردگار اتنی توفیق دے دے کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت سے مشرف ہو سکے، بہر اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو پریشان حال ہو کی پریشانیوں کو دور فرما، بہر اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، بہر اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو بھی بیمار ہوں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، بہر اللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو پورا شور ماحول اے میرے پروردگار منتقم امام حسین کی ظہور میں تاجیل فرما، ان کے اوان و انصار میں ہمارا شفاعت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کروا کر کے الیاس حسین ابن شبیر حسین کو